خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اچھا یاد رہے عربی کے اندر یا ایھا جب حرف ندا ہو اور اس کے بعد ایھا آئے اور اس کے بعد جس بندے کا ذکر کیا جائے وہ بندہ بڑا خاص ہوتا ہے، جیسے ذکر فرمایا آمن، تو ایمان والوں کو خاص کر دیا، یہ خطاب اور کسی کو نہیں ہے، یہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جس عمل کا ذکر کیا جائے وہ عمل بڑا خاص ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس پہ عمل کر لے اس پر اجر بھی بہت بڑا ہے۔ یہ دونوں اس اعتبار سے ان کی افادیت ہے کہ سب سے پہلا خطاب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر اگلی بات جو ذکر فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو تب بھی اس چیز کی اہمیت اور فضیلت بڑی ہے، اور اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ خاصیت ہے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرنے کی۔ اچھا اگلی چیز فرمایا وہ دوست تو ہیں، لیکن فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اچھا پہلی چیز تو یہ تھی کہ منع فرمایا دوستی نہیں لگانی یہود و نصارہ سے، اور نہ ہی ان کو کبھی بھی اپنا دوست سمجھنا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو دوست بنایا جائے، اور نہ وہ کبھی تمہارے دوست بن سکتے ہیں، یہ بھی یاد رہے۔ اور پھر فرمایا دوستی ان کی آپس میں ہے، تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو اللہ پاک نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، منع میں نے کر دیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ دوست وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی بندہ ان سے دوستی لگائے یا ان کے ساتھ دوستی کا دھم بڑھے یا ان کے ساتھ یاریاں لگائے یا وہ یہ سمجھے کہ میں ان کے ساتھ دوستی لگاؤں گا تو میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہی ہے ہر اعتبار سے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ بس اس تو بڑا کو خلاصہ کوئی نہیں دے، اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے، اس سے بڑا سمجھانے کا اور انداز بھی کوئی نہیں ہے۔ واضح طور پر کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جہاں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جہاں اتنا ڈیپلی جانا ہی نہیں پڑتا، بڑی واضح طور پر وہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اب اگر اس کے بعد بھی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ وہ ہمارے دوست ہیں تو یہ وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف چل رہا ہے۔ اگر میری اور آپ کی بات ہوتی نا، کسی شیخ کی بات ہوتی، کسی محدث کی بات ہوتی، کسی مفتی کا یہ قول ہوتا، کسی کا یہ فتویٰ ہوتا یا کسی کی یہ ذاتی رائے ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے نہیں بھائی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں رب کا قرآن کہے کہ وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو مجھے بتائیں وہاں پر شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ اور فرمایا اگر کسی کو کوئی زیادہ ہمدردی آئی جاتی ہے، وہ ڈالر لے کے اس صورت میں آ جائے یا اس کا کوئی فائدہ کر کے اس کو کوئی کرسی دے کر، اس کو کوئی سلطنت دے کر، اس کو کوئی وزارت دے کر وہ یہ سمجھے کہ وہ میرے چہیتے بن گئے یا میں ان کو اپنا بھائی بنا دوں یا وہ میرے بڑے جو ہے وہ قابل احترام بن گئے، تو فرمایا پھر وہ بھی ہونا ہی چاہیے، وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اور جب تک یہ سچویشن رہے گی کہ آپ ان کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے تب تک اسلام کا مزاج اور اس کی پاور رہے گی، اور جب آپ نے ان کی چال پوسیاں شروع کر دیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا، جو ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔